السلام علیکم، میں ڈاکٹر شہلا ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے یعنی کہ سیٹرڈے کا رولنگ پلانٹ سیٹرن ہے۔ سیٹرن ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا بڑا ستارہ ہے۔ انڈو پاک کے اسٹرالوجر اس کو نحس اکبر قرار دیتے ہیں اور اس سے سیاہ رنگ کو منسوب کرتے ہیں۔ ہفتہ کا دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا اور اس دن ان کو کاروبار حیات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہفتہ کو یوم سبت یعنی کہ رک جانے اور آرام کرنے کا دن قرار دیا گیا تھا۔ قرآن پاک کی 7ویں سورہ الاعراف کی آیات نمبر 163 تا 166 میں اصحاب سبت کا ذکر آیا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے بچھیروں کی ایک بستی تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنا منع تھا، لیکن قدرتی طور پر ہفتے کے روز ہی زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ ان میں سے ایک گروہ نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ ہفتے کے روز ساحل کے قریب گڑھے کھود دیتے تھے تاکہ مچھلیاں ان گڑھوں میں پھنس جائیں۔ بظاہر وہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہفتے کو مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، لیکن گڑھوں میں پھنسی مچھلیوں کو اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے تھے۔ اس فعل نے انہیں 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک وہ جو خلاف شریعت کام میں مبتلا تھے، دوسرے وہ جو خود یہ کام نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کرنے والوں کو منع کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو خود بھی نہیں کرتے تھے لیکن کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو لوگ پہلے گروہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے وہ ان سے کہتے کہ ان کے منہ کیوں لگتے ہو، یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اصحاب سبت کی ان توجیحات، چالاکیوں اور احکامات الہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر اتنا غصہ آیا کہ ایک گروہ جو ان کو اس نافرمانی سے منع کرتا تھا اور خود بھی یہ کام نہیں کرتا تھا، ان کو چھوڑ کر باقی سب کو بندر بنا دیا۔ بعض اوقات گناہ نہ کرنا، لیکن گناہ کرنے والے کو منع نہ کرنا بھی اللہ کی پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص نیت سے اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہفتے کے رولنگ پلانٹ زحل کی اگر بات کروں تو اسٹرالوجر تو اس کو منحوس کہتے ہیں، کیونکہ یہ رکاوٹ، تنہائی، پریشانی اور مایوسی لاتا ہے، لیکن میں زحل کو استاد اعظم سمجھتی ہوں۔ یہ آپ کو روکتا ہے تو ضبط لاتا ہے، تنہائی ہوتی ہے تو سوچ میں گہرائی آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ گاڑی میں اگر بریک نہ ہو تو وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ زمین پر اگر رگڑ یا مزاحمت کی قوت نہ ہوتی تو ہم ایک قدم نہ چل سکتے۔ رگڑ کے بغیر چلنا کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ ہم لوگوں کو اس وقت ہوا جب ناروے میں نئے آئے تھے، برف پر چلنا نہیں سیکھا تھا، کئی بار گرے اور گر کے کئی چوٹیں لگوائیں۔ ڈرائیونگ فورسز اور رزسٹو فورسز کے بیلنس کے ساتھ ہی زندگی کی گاڑی صحیح ڈگر پہ چلتی ہے، اس لیے پریشانیوں سے پریشان نہ ہوں۔ اقبال نے کہا ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور پریشانیاں اتنی بھی بری نہیں ہوتی، ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن کا فیصلہ ہے، ان مال عسری یسرا، یعنی کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں اگر 10 تکلیفیں ہیں تو یقیناً 90 آسانیاں بھی ہیں، ان کی طرف بھی نگاہ ڈالیے۔ ہر سیاہ رات کے بعد روشن سویرا قانون قدرت بھی ہے اور تقاضائے فطرت بھی۔ سیاہ رنگ اور اندھیرا اتنا بھی خوفناک نہیں ہے، غلاف کعبہ بھی سیاہ ہے، حجر اسود بھی سیاہ، ماں کی کوکھ بھی سیاہ ہے اور محبوب کے گال کا تل بھی سیاہ ہی ہے، بابا یحییٰ کے پیا کا رنگ بھی کالا ہے اور کاجل کوٹھا بھی کالا سیاہ ہے۔ انسان کی تخلیق بھی تاریکی کے 3 پردوں میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، اس نے تمہیں ایک ہی جان سے بنایا، پھر اس سے اس کا جوڑا ٹھہرایا، اور تمہارے لیے چوپایوں سے 8 نر اور مادہ مہیا کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں بناتا ہے۔ اللہ تمہارا رب ہے جس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ 3 اندھیروں سے مراد ماں کی کوکھ کی 3 لیئرز ہیں، یعنی کہ پہلی ایبڈومینل وال اور دوسری یوٹرین وال اور تیسری ایمنیوٹک سیک۔
وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان نے ترقی کی، مائکرو بایولوجی اور ایمبریولوجی کی ریسرچ آگے بڑھی، تو انسانوں کو پتہ چلا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کی کوکھ کی سیاہی کو بچے کی زندگی بنا دیا ہے، کیسے اس کا ایمنیوٹک فلوئڈ ایمبریو کو ہر طرح کے دباؤ، گرمی، سردی، چوٹ، ضرب اور تکلیف سے بچاتا ہے اور 31 ڈگری سی کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے۔ ہم وہ سیاہ پوش ہیں جو فیلوپین ٹیوبز کی تاریک سرنگ کا طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے یوٹرین وال کے سیاہ جنگل میں پہنچے، نہ جانے کب تک اس سیاہ جنگل میں چمگادڑوں کی طرح الٹے لٹکے رہے، پھر ایمنیوٹک سیک کے فلوئڈ میں مچھلی کی طرح تیرتے رہے۔ اگر ہم ایک خلیے اور اس کی تقسیم اور ایمبریو اور پھر فیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ سفر کافی تاریک، خطرناک اور طویل تھا۔ جس اللہ پاک نے باپ کی پشت سے نکال کر ماں کی کوکھ میں منتقل کیا، اتنے پرخطر اور طویل سفر کے اندھیروں میں سے نکالا اور احسن التقویم بنا دیا، وہی اللہ آج بھی آپ کی زندگی کو ہر اندھیرے سے نکالنے پر قادر ہے۔ مایوسی کو چھوڑیے، ہر رکاوٹ کو سمجھیے کہ یہ تو اور آگے لے جانے کے لیے ہے۔ اس بات کو مرزا غالب نے یوں بیان کیا ہے: پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور۔ ہر رکاوٹ آپ کے اندر ایک گہرائی پیدا کرے گی۔ ضبط اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہیرے ہمیشہ کوئلے کی سیاہ اور تاریک کانوں میں ہی ملتے ہیں۔ شاعری میں آج میں نے آپ کے لیے خواجہ غلام فرید کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت عارفانہ کلام شامل کیا ہے۔ اس کلام کو میں جب بھی اسد امانت علی خان کی زبان سے سنتی ہوں تو میں مسمرائز ہو جاتی ہوں، کسی اور ہی ڈائمینشن میں چلی جاتی ہوں، بیونڈ دا لمٹس آف ٹائم اینڈ اسپیس۔ خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹ والے، جن کا عرصہ حیات 1845 سے 1901 تک ہے، وہ فرماتے ہیں: عمراں لنگیاں پباں پار، ہر ویلے تانگاں یار دیاں، ہر ویلے تانگاں یار دیاں، میں تاں بیٹھی کاگ اڈاراں، آپ ونجھاں کہ میں قاصد بھیجاں، آپ ونجھاں کہ میں قاصد بھیجاں، میں تاں تھی گئی حال بیماراں، یار باجھوں میرا جیون کوڑائے، یار باجھوں میرا جیون کوڑائے، تیرے میرے اندر درد ہزاراں، غلام فریدا میں ایویں روواں، غلام فریدا میں ایویں روواں، جویں وچھڑی کونج کتاراں، نہ رو جھلیے ڈک لے اتھرو، کچھ نہیں بندا رویاں، نہ رو جھلیے ڈک لے اتھرو، کچھ نہیں بندا رویاں، دکھ بندے دے مکدے ناہیں، اے مکدے نہیں مویاں، عمراں لنگیاں پباں پار، کدے نہ سکھ سنیہا کلیا، ہلے نہ وس کالیا، عمراں لنگیاں پباں پار، پھلاں دے رنگ کالے، سرخ گلاباں دے موسم وچ پھلاں دے رنگ کالے، پردیس گیوں پردیسی ہویوں، پردیس گیوں پردیسی ہویوں، تے تیریاں نت وطناں ول لوڑاں، کملی کر کے چھوڑ دتوئی، کملی کر کے چھوڑ دتوئی، میں بیٹھی ککھ گلیاں دے بھولاں، غلام فریدا میں تاں دوزخ سڑساں، غلام فریدا میں تاں دوزخ سڑساں، جے مکھ ماہی ولوں موڑاں، رڑدے موت دے شو دریاواں اندر، کدی نہ کنڈے لگے، اچیاں لمیاں لال کھجوراں، تے پتر جنہاں دے ساوے، اچیاں لمیاں لال کھجوراں، تے پتر جنہاں دے ساوے، ننگے پنڈے مینوں چھمکاں مارے، تے میرے روندے نے نین نمانے، جنیاں تن میرے تے لگیاں، تینوں اک لگے تے جانے، غلام فریدا دل اوتھے دئیے جتھے اگلا قدر بھی جانے،
ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਵਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਦ ਹਯਾਤੀ ਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਵਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਦ ਹਯਾਤੀ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵੇ ਤੇਰੀ, ਹਲੇ ਨਾ ਵਸ ਹੋਏ ਕਾਲਿਆ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ। ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ रंग काले। ये थे ख्वाजा गुलाम फरीद ऑफ मिठनकोट और ये 19वीं सदी के सूफ़ी शायर हैं। इन्होंने कई ज़ुबानों में अपना कलाम लिखा है। सुर्ख गुलाबों के मौसम में फूलों के काले रंग देखकर इतने भी मायूस ना हों। स्याही भी किसी नई तख्लीक की खबर देती है और ज़िंदगी वाकई पंजों के बल चलते बल्कि नाचते हुए गुज़रती है। एड़ी नीचे लगाने की मोहलत नहीं मिलती। इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करना चाहूँगी। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर शहला।